پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنل ان فائٹنگ ہے، معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں، یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ جی اگر اتنی قربانیاں دینے کے بعد، یہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد، اس کے بعد اگر ہمارے پہ شک کیا جانا ہے اس طرح، تو پھر مجھے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے۔ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے پوری پاکستان تحریک انصاف کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایسا بھیدی بیٹھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کہ وہ ساری انفارمیشن جو ہے باہر پہنچا رہا ہے۔ عارف الوی، قاسم سوری تے شہباز کے 3 آئٹمز اکٹھیاں بیٹھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اندر رہے، کیونکہ جب یہ اندر رہیں گے تو یوٹیوب پہ مواد بکتا رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، ایکسکلوسیو نیوز آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اب سے کچھ دیر میں دینے لگا ہوں۔ یہ بڑی انسائیڈ نیوز ہے جو آپ کو ابھی تک کہیں پہ نہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ نہ سوشل میڈیا پہ کہیں پہ آپ کو اب تک ملے گی۔ تھوڑی دیر میں یہ ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنل ان فائٹنگ ہے اور معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں، یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور میں اس کو بالکل چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کو کوئی ڈینائی کر کے دکھائے۔ پاکستان تحریک انصاف میں سے اس بات کو کوئی ڈینائی کر کے دکھائے کہ جو یہ خبر میں دینے لگا ہوں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس اہم خبر پہ آنے سے پہلے ذرا ایک دو صرف کچھ ریلیٹڈ خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل کر لیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ جی اڈیالہ جیل حکام نے عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ خصوصی سیکیورٹی مانگ لی ہے، اور عمران خان کو 15 اپریل کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کہ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی اقدام قتل، جعلی رسیدوں اور دیگر کیسز میں ضمانتیں جو ہے وہ زیر سماعت ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے سیکیورٹی کے لیے خط لکھا گیا ہے جس میں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے اڈیالہ جیل حکام نے خصوصی گارڈز مانگے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے ایک تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے مختلف حلقوں میں کہ شاید یہ جو اٹیمپٹ ہو رہی ہے شاید عمران خان صاحب کو واقعی باہر لایا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ کورٹ کے اندر پیش کیا جائے گا، بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ۔ مطلب جو میں کم از کم جو ایک ایس او پیز پچھلے چند مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باہر لایا جائے گا یا ان کو پیش کیا جائے گا، بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ پی ایس ایل بھی چل رہا ہے، تو بڑا ایک آسان طریقہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جی ہمارے پاس ایکسٹرا سیکیورٹی ہے ہی نہیں، ہماری ایکسٹرا ساری کی ساری سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ لگی ہوئی ہے، تو آسان حل مطلب اڈیالہ جیل والے جو ہیں وہ یہ بھی کہہ سکیں گے بھائی جان اسی تے کیا سی اور وہ اس کا بڑا آسان حل ہے جی وہ دوسری سائڈ نے کہا جی ہمارے پاس اس پہ ایکسٹرا سیکیورٹی نہیں ہے، ہم یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، بس کہانی ختم۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پی ایس ایل کے میچز وغیرہ اس وقت ہو رہے ہیں، تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب اب ذرا اس مین خبر کے اوپر آ جائیں جو اندر سے کبوتر ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف سے لے کر آیا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، یا یہ جو آپ نے منگل والے دن جو کچھ ہوا اور جس طرح ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا، اور اس کے بعد بہت سی جو بھی لڑائی جھگڑا اور کنفیوژنز ہوئی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ آپ کو اچھی طرح پتہ لگ چکا ہوگا کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے۔ لیکن اس ساری چیز کے دوران جتنی پارٹی میں ڈسٹریبیوشن، جتنی پارٹی میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے اوپر شک کرنا، ایک دوسرے کے اگینسٹ پبلک میں جا کے بیانات دینا، اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو لڑائی ہے نا یہ زیادہ تر کے پی سینٹرک ہے، مطلب کے پی کے اندر جو ہے وہ عاطف خان گروپ اور علی امین گنڈا پور گروپ یا جنید اکبر ورسز علی امین گنڈا پور، یہ وہاں پہ زیادہ ایشو ہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے۔ ادھر بھی پھر بن گیا بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان بھی، وہ بھی ایک بڑی اگلی ڈیولپمنٹ تھی جو کچھ بھی ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا شرمناک تھا وہ جو جس طرح بھی وہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک بہت ہی شاکنگ واقعہ پیش آیا ہے، ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ پیش آیا ہے جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ویلاگ میں بھی بتایا تھا اور مختلف چینلز کے اوپر بھی یہ رپورٹ بھی کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت تھی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے وہ پنجاب کی ہولی سولی جو ہے وہ ذمہ داری دے دی جائے۔ وہ ان کو کوآرڈینیٹر تو بنایا ہوا تھا پنجاب کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا تھا کہ جی اعظم سواتی صاحب نے جا کے کہا تھا جی حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، ایون دو یہ مس کوٹ کیا گیا تھا کیونکہ بعد میں جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا حماد اظہر صاحب سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن حماد اظہر صاحب نے ریزائن کر دیا۔ بہرحال اس کے کانسیکوینٹلی اس کے بعد جو چیز ہوئی وہ یہ ہوا کہ پنجاب کے حوالے سے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایت آئیں کہ جی عالیہ حمزہ صاحبہ کو دے دی جائے۔ ہوا یہ ہے اس کے بعد اس حکم کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں
جس میں پی ٹی آئی کے انٹرنلی جو ہے بہت زیادہ ناراضگیاں ہو گئی ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے نا, اس میں آپ کو ویسے صرف انفارم کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی میٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً 20 سے 23 افراد جو ہے اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. افراد زیادہ ہیں لیکن جو موجود ہوتے ہیں, جو میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ 20 سے 23 24 افراد جو ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دوران جو ہے وہ یہ جو آخری ہوئی تھی جب علیمہ خان صاحبہ گئی تھیں اور ان کو پھر بعد میں حراست میں لے لیا گیا تھا, تو اس ساری چیز کے بعد ہی یہ خبر آئی کہ جی عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے وہ پنجاب کی ذمہ داری دینی چاہیے. تو اس پولیٹیکل کمیٹی کے اندر عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے جو چند اب مجھے نام نہیں پتہ, میں فرینکلی کھل کے بتاؤں گا, مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کون سے وہ صاحب تھے جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے یہ کیا, لیکن ان کی جانب سے عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر اعتراض آیا کہ جی ان کو کس طرح یہ ذمہ داری مل گئی, یا ان کی عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر اعتراض کیا گیا ان صاحب کی جانب سے. تو یہ میری اطلاعات کے مطابق جو ہمیں خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر اور شیخ وقاص اکرم, میری اطلاعات کے مطابق, مجھے اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں, ان تینوں کو انفارم کر دیا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے, مجھے پنجاب کے حوالے سے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے. اور میری اطلاعات کے مطابق پارٹی کو یہ جو انفارم کیا گیا ہے اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کا ایک قسم کا یہ پروٹیسٹ ہے جو کیا گیا ہے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ کہ جی اگر اتنی قربانیاں دینے کے بعد 9 مئی کے بعد ہم گرفتار ہوئیں, اندر رہیں, آپ جانتے ہیں عالیہ حمزہ, ڈاکٹر یاسمین راشد اور یہ دیگر خواتین, خدیجہ شاہ, یہ لوگ سارے اکٹھے ہی تھے جیل میں. تو اس ساری چیز کے بعد, یہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد, اس کے بعد باہر آ کے, اور اب وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کوشش کر رہی ہیں پنجاب کے اندر معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے, تو اس کے بعد اگر ہمارے پہ شک کیا جانا ہے اس طرح تو پھر مجھے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے. تو ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جب تک اب میری ڈائریکٹلی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی اور وہ اپنے منہ سے یہ بات مجھے نہیں کہتے, یا پارٹی کا کوئی سینئر رہنما جا کے اس کو ویریفائی نہیں کرواتا کہ ہاں جی کیا عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے, تب تک انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ بہت بڑا شاکر, پنجاب کے اندر اس وقت لٹرلی پاکستان تحریک انصاف کا ویسے ایک بہت بڑا ویکیوم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, حماد حسن صاحب ریزائن کر چکے ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے, اور اس کو ذمہ داری کو سنبھالنے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میرے پہ اگر اس قسم کے بہتان لگنے ہیں, اس قسم کے الزامات لگنے ہیں, تو پھر اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی ہو. یہ ہے کہانی نمبر 1 جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, کہانی اور بھی چل رہی ہے آگے. پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو کئی دنوں سے بات, اور دوبارہ آئی ایم ریپیٹنگ دس تھنگ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی ڈینائی کر کے دکھائے. جائیں جا کے کوئی کسی نے بیرسٹر گوہر سے کنفرم کرنا ہے ان سے کر لیں, عالیہ حمزہ صاحبہ سے کرنا ہے ان سے کر لیں, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. ایک بات. دوسری خبر بھی ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ سارے ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا میں ریپیٹ کروں, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, یہ صاحب کے سب آپس میں لگے ہوئے ہیں یہ سارے کر. پچھلی پولیٹیکل کمیٹی میں, یا پچھلی یا اس سے پچھلی, اب یہ میں شور نہیں ہوں, میں اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ رکھوں گا, لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے پوری پاکستان تحریک انصاف کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور وہ کیا, آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے نا, یہ عام طور پہ زوم کے ذریعے یا اس طرح کی کسی ایپ کا, مجھے کنفرم نہیں ہے کون سی ایپ, لیکن اسی کا استعمال ہوتا ہے جس میں یہ سارے یہ جو 20 سے 24 افراد جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ اس کے ذریعے جوائن ان کرتے ہیں. تو جس دوران پولیٹیکل کمیٹی کا یہ اجلاس چل رہا تھا اور یہ ممبرز آپس میں جتنے بھی مختلف رہنما تھے یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے, تو ایگزیکٹلی جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا وہ ایک یوٹیوبر نے ٹویٹ کر دیا کہ جی اس وقت یہ بات ہو رہی ہے, اس وقت یہ, اور اس وقت وہ بات ہو رہی تھی ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ. یعنی کہ آپ سمجھے نا کہ میرے سامنے یہ کیمرہ, میں آپ سے ہوں, اور ادھر میرے دوسرے ادھر ہاتھ میں میرے فون ہے, اور وہ یہ ساری انفارمیشن جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ساتھ ساتھ لکھی جا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے, اور اس یوٹیوبر کو جا رہی ہیں وہ چیزیں, اور یوٹیوبر جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اس وقت
پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یہ بات چل رہی ہے. اور جب وہ ٹویٹ ہوا تو پھر اسی پولیٹیکل کمیٹی میں سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ وہ یوٹیوبر جو ہے وہ بیٹھ کے شیئر کر رہا ہے. اب یوٹیوبر کا نام میں لینا نہیں چاہتا ورنہ چیز بہت آبویس ہو جائے گی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو لونڈا لپاڑا گروپ ہے نا یہ اسی میں سے ایک تعلق رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا ہے, یہ پارٹی کا کیا نظام ہے, یہ کس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں, ابھی بات کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ بندہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے. تو کدھر گیا ڈسپلن, کدھر گیا نظام, کس طریقے سے یہ جماعت چلے گی جب یہ صورتحال ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ بھائی یہ اس طرح چل رہی ہے پارٹی, یہ اس طریقے سے کام کریں گے ہم کہ ہمارے اندر ہی کوئی ایسا بھیدی بیٹھا ہوا ہے, انفارمر بیٹھا ہوا ہے جو باہر کو. اچھا یہ تو اب پتہ کس طرح لگا ہے کہ وہ یوٹیوبر نے ٹویٹ کر دیا, یہ تو اس طرح پتہ لگا. اور کتنے لوگ ہوں گے جو دوسروں کو انفارمیشن باہر بھیج رہے ہیں, وہ تو نہ ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ صرف ابزارب کر رہے ہیں انفارمیشن. وہ تو ان کو صرف پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا یہ چل رہا ہے اندر, یہ اس وقت بات, اچھا یہ بات ہوئی تھی, اب یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے, اچھا یہ فیصلے ہو رہے ہیں, اچھا یہ لوگ جائیں گے جیل میں ملنے کے لیے, اچھا یہ پلان بن رہا ہے, اچھا یہاں احتجاج ہوگا, اچھا یہاں پہ ریلی نکالنی ہے, اچھا اس کو یہ ذمہ داری دے دی ہے. یعنی کہ ایسا بھیدی بیٹھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کہ وہ ساری انفارمیشن جو ہے باہر پہنچا رہا ہے. پھر ہم نے اپنے کبوتر سے ایک انفارمیشن ذرا نکلوائی. ہم نے کہا جی یہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پتہ لگایا کہ اجلاسوں میں شرکت نہیں کر رہے, تو کیا سٹوری ہے یہ, کیا ان کا کوئی اثر و رسوخ رہ گیا؟ میں تو کہتا تھا, میرے پاس تو پہلے بھی خبر تھی, میں نے آپ کو کئی دفعہ خبر دی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں سے ان کو یا تو یہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں, دونوں میں اس کو ایک چیز ہے. تو مجھے پھر یہ کنفرم کیا گیا کہ جی شہباز گل صاحب کا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے افیئرس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو گھاس ہی نہیں ڈالی جاتی. وہ اپنی طرف سے بیٹھ کے اے میری تجویز بھی لے لو, اے میری نصیحت بھی لے لو, اے چونی دی, اے میری چونی بھی بچ پا دو. وہ بلا وجہ جیسے کہتے ہیں نا, یہ اب میں بڑی عجیب سی ایگزامپل آ رہی تھی ذہن میں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے لیکن وہ اہم ہی بلا وجہ اپنا مفت کا مشورہ جو ہے بیچ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ چیز کنفرم کس طرح ہوئی؟ وہ انہوں نے خود کی ہے, شہباز گل صاحب نے خود بھی ایکچولی اس چیز کو کنفرم کیا. مجھے تو یہ انفارمیشن آئی ہوئی تھی. ہوا کیا کہ عارف علوی صاحب کے لیے جو ہے وہ امریکہ کے اندر, آج کل وہ دورے پہ گئے ہوئے ہیں عارف علوی صاحب, تو ان کے لیے وہاں پہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا, اور اس تقریب کے اندر جو ہے وہ عارف علوی صاحب بھی موجود ہیں, قاسم سوری صاحب بھی موجود ہیں, شہباز گل صاحب بھی موجود ہیں, یہ سب افراد وہاں پہ موجود ہیں. شہباز گل صاحب نے وہاں پہ ایک تقریر کی اس ایونٹ کے اندر. تقریر ذرا میں اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, سنیے ذرا. انہوں نے کہا آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ عمران خان نے کب رہا ہونا ہے. اعظم سواتی اور ہمارے پارٹی کے چند مائدین نے بھی اس حوالے سے اعلان کیا. عمران خان کسی مقدمے کی وجہ سے قید میں نہیں ہے, عمران خان جنرل عاصم منیر کے قید میں ہے. یہ ڈائریکٹلی انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا. اچھا یہ بڑی باریک کاروائی ہے, اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا. واٹ از ہی ڈوئنگ اوور ہیئر, اس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کس طرح پارٹی کو ڈنک مارا جاتا ہے, تحریک انصاف کو ڈنک کس طرح مارا جا رہا ہے. یو شوڈ نو دیٹ, ٹھیک ہے. جب تک جنرل عاصم منیر نہیں چاہتا انہوں نے قید سے رہا نہیں ہونا, عمران خان صاحب نے رہا نہیں ہونا. اس لیے تو کوئی اللہ کی طرف, اس لیے یا تو کوئی اللہ کی طرف سے ایونٹ ہوگا. اچھا اللہ کی طرف سے کیا مطلب ایونٹ ہوگا, کیا ہوگا؟ آرمی چیف کو کچھ ہوگا کیا؟ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ, کیا ہوگا؟ یا وہ جو آپ نے ایئر وائی کے اوپر حرکت کی تھی بغاوت کروانے والی, یا وہ ہوگا کہ کوئی آرڈر دیا جائے گا تو فوج کے اندر کیا بغاوت کروانا چاہ رہے ہیں, کیا کس قسم کا ایونٹ ہوگا؟ میں سوال کر رہا ہوں صرف, واٹ ڈو یو مین بائی ایونٹ ہوگا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے. کہتے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے کیونکہ عدالتوں کے اوپر تو قبضہ ہے, یا عوام باہر نکلے گی. اچھا عوام تو 1.5 سال ہوگی باہر نہیں نکلتی بھائی, اور عدالتوں کے حوالے سے آگے کہتے ہیں اب کیا دونوں چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم مایوس ہو جائیں؟ بالکل نہیں. بہت سارا کام ہو رہا ہے جو امریکہ سے ہو رہا ہے, امریکہ سے بھی ہو رہا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا. ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کچھ کام تو نظر آ رہا تھا. رچرڈ گرنیل کو جو ٹیگ کرنے والا تھا وہ تو آپ کا کام ہمیں نظر آ رہا تھا, لیکن رچرڈ گرنیل اب نظر نہیں آ رہا. آپ کے ٹیگز نظر آ رہے تھے, رچرڈ گرنیل اب نظر نہیں آ رہا. آگے کہتے ہیں کہ
ڈاکٹر صاحب یعنی کہ عارف الوی یہاں آئے ہیں, ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اتنا سارا کام ہوا ہے, یعنی عارف الوی صاحب کو جا کے پتہ لگا ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں. تو آپ تو سب ہمیشہ بتا دیتے ہیں. جو اصل لابنگ کر رہے ہیں وہ سامنے تصویروں میں نہیں آتے. یہ بڑی باریک کاروائی ہے, میں بتاتا ہوں. جو انہوں نے کہا جو لوگ آپ کو تصویروں میں نظر آتے ہیں, کسی نے کہا ہے کہ آج شام تک فائل ٹرمپ کی ٹیبل پر پہنچ جانی ہے. کیا عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں؟ بالکل آنا چاہتے ہیں. کیا کسی ڈیل کے ذریعے آنا چاہتے ہیں؟ تو جواب ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو لوگ مذاکرات کے لیے گئے ان کی پور ججمنٹ ہے, ان کو غدار مت کہیں. اچھا مطلب یعنی کہ پور ججمنٹ کیا ہے کہ جو بیسکلی لوگ گئے احتجاج وہ مذاکرات کے لیے یا چیزوں کو, ان کی وہ پور ججمنٹ ہے. اچھا وہ کون ہوں گے؟ مطلب فار ایگزامپل اگر ہم چند نام جو مذاکراتی عمل کا حصہ ہیں جو پرسیو کیے جاتے ہیں, علی امین گنڈا پور ہوں گے, بیرسٹر سیف ہوں گے, یا پھر اعظم سواتی صاحب ہوں گے. شہباز گل کی اتنی عمر نہیں ہے جتنا سیاست میں ان لوگوں کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے, اعظم سواتی صاحب کا خاص طور پہ. لیکن یہ شخص جس نے آج تک الیکشن نہیں لڑا ہوا, شہباز گل جس نے آج تک ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا ہوا, ایسا سمجھتا ہے انہوں زیادہ پتا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. آگے اس کے بعد کہتے ہیں اگر مذاکرات کرنے ہیں تو علیمہ خان عمران خان کی فیملی ہیں, جیل میں عمران خان ہے, جائیں ان سے مذاکرات کریں. لیکن اب جو یہ کیا جا رہا ہے وہ صرف ٹرک کی بتی ہے, یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ مذاکرات کریں, یہ باقی ساری ٹرک کی بتی, یعنی کہ مذاکراتی عمل یا علی امین گنڈا پور یا اعظم سواتی اگر کچھ کوشش کر رہے ہیں تو یہ جھک مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ نے غور سے پورا یہ اسٹیٹمنٹ سننا تاکہ میں آگے اس پہ بات کر سکوں. انہوں نے کہا آپ نے مذاکرات ابھی شروع نہیں کیا, آپ نے چاروں طرف اعلان کرنا شروع کر دیا. اب یہ ڈائریکٹلی اعظم سواتی یا علی امین گنڈا پور کو کہا جا رہا ہے. نون لیگ کے ملک احمد خان نے مذاکرات کیے تھے, آج تک وہ اس بات کو نہیں مانتا, آج بھی سوال کو گول کر جاتا ہے. سواتی صاحب آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو خاموشی سے کریں, اعلان نہ کریں. اچھا مطلب اعظم سواتی صاحب مذاکرات کریں بھی, لیکن مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ ٹرک کی بتی ہے, لیکن وہ اعلان نہ کریں, وہ چپ کر کے کریں. بالکل اسی طرح چپ کر کے جس طرح آپ ناروے گئے تھے, جس طرح آپ ان کو وہ آسکر کہہ رہا ہوں, نوبل, آسکر تو ایکٹروں کو ملتا ہے, نوبل کا انعام دلوانے کے لیے گئے تھے آپ, اس طرح خاموشی سے کاروائی. یا جس طرح آپ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ گود میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, کہ انو ووٹ دو, انو ووٹ دو, سارا کچھ ہو جائے گا, یہ وہ والی کاروائی کرنی چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ سواتی صاحب انہوں نے کہا جی ولسٹن چرچل نے کہا تھا کہ جب آپ کے بہت سارے دشمن ہو تو سمجھ لیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے. آج پارٹی میں میرے خلاف بہت سارے لوگ ہیں, لیکن کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہواؤں کے مخالف اڑتے ہیں, میرا شاید یہی قصور ہے. اچھا پرندے بن گئے. یہ وہ انل کپور اور جیکی شروف والا پرندہ نہیں ہے, یہ کوئی اور پرندہ ہے. میرے جو پارٹی میں پھڈے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں, میں پھڈا کرنے سے پہلے بڑا ہوم ورک کرتا ہوں, پھر فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے اس سے پھڈا کرنا ہے, اور وہ پھڈا میرا نظریاتی ہوتا ہے, کوئی ذاتی نہیں ہوتا. سو بیسکلی آپ ایک پھڈے باز ہیں. اب میرا یہ ساری یہ جو انہوں نے کتھا, پوری پریم کتھا جو سنائی ہے, میرے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, خان صاحب باہر نہ ہیں؟ مدد چلیں, وہ تو ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں جی اعظم سواتی یہ سارا کوئی ٹرک کی بتی ہے, یہ تو جنرل عاصم مرین نے اندر کیا ہوا ہے, وہ چاہیں گے تو باہر آئیں گے. اعظم سواتی جو کچھ کر رہا ہے, اگر مذاکرات کر رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اچھا چلو نہیں ہونا فائدہ, چلے میں مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے, شہباز گل صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہونا, اٹیمپٹ تو کر لینے تھے نا, آپ کو یہ کر تو دیتے چاہیے تھا. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ملک احمد خان نے کیا, بتایا نہیں, چلیں ہو کیا ہوگا, آپ کی بات شاید صحیح ہوگی. اعظم سواتی کو بھی آپ کر لینے دیتے. آپ کو کیا ضرورت تھی یہ اسپیچ کرنے کی, آپ کو کیا ضرورت تھی اس مذاکرات کے عمل کو سبوٹاج کرنے کی. ڈو یو ایکچولی وانٹ کہ عمران خان صاحب اندر ہی رہیں؟ اب میں جب وہ بار بار یہ بات کہتا ہوں, اب آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اندر رہے, کیونکہ جب یہ اندر رہیں گے تو یوٹیوب پہ مواد بکتا رہے گا, ان لوگوں کی دکانیں چلتی رہیں گی, ان کی سٹیزن شپ پکی ہوتی رہے گی امریکہ کی. ان کا اب میں نے جس طرح کہا نا, پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں تو کوئی عمل دخل نہیں ہے, لیکن یہ باہر سے بیٹھ کے پتھر پھینکنے والے ہیں. انہیں انج کیوں کیتا, وہ انج کیوں کیتا, آٹا گوندنے ہلنی کیوں ہے. یہ بالکل ان لوگوں کے اوپر وہ جو ہے نا صادق آتا ہے, یہ اگزامپل ان کے اوپر آتی ہے. اچھا پھر میں ان کی تصویر دیکھ رہا تھا, عارف الوی, قاسم سوری تے شہباز کے 3 آئٹمز اکٹھیاں بیٹھیاں ہیں, اور اتنی بے شرمی کے ساتھ, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, قاسم سوری وہ بندہ جس نے تحریک اعتماد اس چکر میں پھاڑی تھی کہ جی امریکہ کی سازش ہو رہی ہے.
انہوں نے کہا یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اے پارٹی میں اس کا کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. اور اس کے ذریعے پھر یہ سارا کچھ جو ہے اینڈ میں کتنا رزلٹ کیا تھا انہی عارف الوی صاحب کے پاس. اور یہ دونوں کتنے مطمئن ہو کے اسی امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی امریکہ میں جا کے وہاں پہ موجود ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نا آج صبح ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ وہاں کی کسی یونیورسٹی کے اندر ایک بچہ ہے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے. یہ وہ کہانی بڑی غور سے سنیے گا. ایک بچہ ہے جو وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ پچھلے مطلب وہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی لڑکا وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، میرے خیال میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ایم ناٹ شیور. بیوی اس کی امریکن سٹیزن ہے، مسلمان ہے، بیوی اس کی امریکن سٹیزن ہے. وہ پچھلے 2-3 سال سے پیلسٹائن کے لیے، فلسطین کے لیے، اسرائیل کے لیے جو ہے ٹکا کے احتجاج کر رہا تھا، ٹھیک ہے، ڈٹ کے احتجاج کر رہا تھا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو وہ ڈپورٹ کرنے لگے، اس لڑکے کو ڈپورٹ کرنے لگے کہ تو نے فلسطین کے لیے آواز کیوں اٹھائی ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے لڑکے نے کہا کہ جی میرا تو یہ رائٹ ہے، مجھے پہلی امینڈمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی رائٹ دیتی ہے کہ میں امریکہ کی فارن پالیسی کے اگینسٹ بھی میں جا سکتا ہوں، میں احتجاج کر سکتا ہوں، میرا رائٹ ہے. معاملہ کورٹ کے اندر گیا لیکن اس کو ریلیف نہیں ملا. وہاں پہ اپنے احتجاج کے چکر میں فلسطین کے ایشو کے لیے وہ لڑکا اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس نے اپنا پی ایچ ڈی، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ برباد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا کہ نہیں یہ میرا رائٹ ہے، میں فلسطین کے لیے آواز بلند کروں گا نو میٹر واٹ ہیپنس. اب وہ اس کو ڈپورٹ کرنے لگے ہیں. یہ جو شہباز گل ہے یہ کرے گا اسرائیل کے خلاف احتجاج؟ یہ کہے نا، یہ جائے، یہ تینوں جائیں، یہ عارف الوی، یہ قاسم سوری، شہباز گل جائیں وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے، یا لینگلی میں سی آئی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا کے، یا پینٹاگون کے سامنے جا کے کہیں کہ جناب تم لوگوں نے پاکستان کے اندر ہماری حکومت گرائی تھی. یہ کریں احتجاج ایسا، یہ ایسا تگڑا احتجاج کریں، اس کے اوپر کھڑے ہوں، اپنے اپنے گرین کارڈ نکالیں جیبوں سے. یہ جتنے بھی یوٹیوبر بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے گرین کارڈ نکالیں اور یوں کر کے پھاڑ کے پھینگیں گے کہ تم لوگ تو پاکستان میں حکومتیں بدلنے والے ہو. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ملک کے اوپر. بولیں، سوال کریں، اپنا داؤ پہ لگائیں اپنا سب کچھ وہاں پہ. آپ کہیں جی میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ملک کے اندر جس نے ہماری حکومت گرائی تھی. یہ وہی قاسم سوری ہے، یہ وہی عارف الوی ہے، یہ وہی شہباز گل ہے. آج کتنی مطمئن طریقے سے بے شرموں کی طرح جا کے اسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور تالیاں بجا رہے ہیں جی، بڑا اسی کمال کر رہے ہیں جی. عمران خان اندر جیل چ تے تسی مذاکرات نہ کرو، تسی مذاکرات نہ کرو تے جے کر بھی رہے ہو تو شور نہ کرو. اور ہو سکتا ہے کہ اعظم سواتی نے اگر یہ اٹیمپٹ کی ہو، میں کہتا ہوں جھوٹ بول رہا ہوگا، چلیں اگر آپ نے یہی کروانا ہے تو ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو. او یار انہوں کرتے لین دے ہو، او کوئی تو ریلیف لے لو. تم لوگ تو آرام سے باہر بیٹھے ہو، تمہاری زندگیاں چل ہیں، آرام سے فرسٹ کلاس ہے، نہ فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، ٹھیک ہے. اس قسم کی تمہاری زندگی گزر رہی ہے. جو یہاں پہ مصیبتوں کے اندر ہیں، جن کی فیملیز در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، نہ عارف الوی صاحب کو یا ان کی فیملی کو خدا نہ خواستہ کسی ایسی پرابلم کا سامنا پڑا کرا. قاسم سوری تو ویسے ہی یہاں سے نکل گیا، اس نے تو اپنا کوئی ڈنکی روٹ نکال لیا، وہ لوگوں کو بھی نکالی جا رہا ہے. بھائی جو لوگ یہاں پہ ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں تمہاری جماعت کے، بے شرمو ان کو تو کچھ کر لینے دو. یقین کریں کہ میں خود پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا کرٹک ہوں، لیکن اب تو ان کے جتنی کو پھینٹی پڑ چکی ہے مجھے ان کے اوپر رحم آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جب تک اس قسم کی آوازیں بند نہیں ہوں گی جو صرف اور صرف گند ڈالنے کے لیے، پرابلمز ڈالنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، اینا تو کچھ نہیں ہونا، ان کا کچھ نہیں ہونا. یہ میں پوری طرح مجھے نا اس بات کی اسسمنٹ ہوگی، ان کا کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ کوئی آپس میں معاملہ طے نہیں ہونے چاہیے. فوج کے اور پاکستان تحریک انصاف کے دوران معاملہ طے نہیں ہونے چاہیے. اصل بات صرف یہ ہے. یہ ڈالر چھاپی جائیں گے، یہ 25, 30, 35 ہزار. شہباز گل کو چاہیے کہ بیٹھ کے ذرا ریلیز کرے کہ پچھلے 1 سال میں تو نے کتنا ڈالر بنایا، یہ ریلیز کرے، بتائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اسے کریں، اس سے سوال کریں کہ یہ بتائے، یہ انفارم کرے، اسکرین شاٹ نکالے اپنے یوٹیوب چینل کا، بتائے کہ بھائی تو نے کتنا پیسہ بنایا. کیونکہ جو کچھ تو نے بنایا تو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، ورنہ تو پروفیسر تھا نا. شہباز گل تو پروفیسر تھا. یہ پی ٹی آئی میں آنے 2018 میں آنے سے پہلے تو بیٹھ کے آپ الینوائے کے اندر جو ہے وہ کھجل خوار ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. تب کھول لینا تھا اپنا یوٹیوب چینل، تب تجھے کسی نے گھاس نہیں ڈالنی تھی. آج تم جو کچھ بھی ہو، جس بنیاد کے بھی ہو، وہ اس سیاسی جماعت کی وجہ سے، یہ عمران خان کی وجہ سے یا پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے. تیلی تو خرچ نہیں کرے گا پی ٹی آئی دیتے. یہاں پہ جو لوگ جن کی فیملیز در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، تم نے 1 روپیہ نہیں ان کو بھیجا.
اور اب اگر چیزیں ریزالو ہونے کی کوئی اٹیمپٹ بھی ہو رہی ہے, کوئی کوشش بھی ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر بھی گند ڈال دو کہ کسی طرح یہ ختم ہو جائے. حد ہے ویسے یار, منافقت کی انتہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.